نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے بہت ہی معزز محترم ہمارے رفیق حضرت قاری محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ حضرات کے گاؤں میں اور مسجد میں ختم قرآن کے موقع پر حاضری ہوئی۔ آپ لوگوں کا یہ جوش، ولولہ، محبت اور نماز کے اندر اتنے آدمیوں کی تعداد کا آنا یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ حضرت قاری صاحب سے ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کا میں نے قرآن بھی سنا ہے اور انہوں نے میرا قرآن سنا ہے، تو ان کی محبت پر، ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اور آج قرآن کریم کی محفل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو حافظ صاحب سنانے والے ہیں انہوں نے بہت اچھے انداز میں قرآن کریم کو سنایا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حضرت قاری صاحب نے پیچھے سے ان کو جہاں غلطی کی ہوگی انہوں نے اس کو بھی بتلایا ہوگا، کیونکہ قاری صاحب بہت اچھے حافظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے سننے کو، سنانے کو، آپ کے یہاں جمع ہونے کو، تراویح پڑھنے کو، ان حضرات کے پڑھانے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ اور ورڈ ہیں، یہ اس کا نام قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم پورے 23 سال کی مدت میں پہنچایا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی استاد قرآن کریم کسی بچے کو حفظ کراتا ہے تو وہ اس کو رٹنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اس کو یاد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب جبریل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو سنایا کرتے تھے پڑھ کر کے، تو اللہ کے نبی بھی ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے واسطے سے فوراً قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور جبریل سے کہا کہ میرے نبی کو کہہ دو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ نبی تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو، تم اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیونکہ تم یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلاتے ہو، اس کو جمع کرنا اور اس کو یاد کرانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اس وقت سے لے کر آج تک یہ قرآن کریم جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آیا تھا ویسا کا ویسا ہی آج تک محفوظ ہے۔ نہ اس قرآن کریم کے اندر ایک حرف کی زیادتی ہوئی ہے، نہ کمی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر ایک نقطہ زیادہ ہے، نہ ایک نقطے کی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی زبر زیر، کوئی پیش زیادہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کم ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ تو غور فرمائیے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے تو کیا اس کو کوئی دنیا سے مٹا سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی رد و بدل کر سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر ایک حرف، ایک لفظ، ایک صورت کی زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا اس میں سے کوئی آدمی کچھ کم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مان لیں، نعوذ باللہ ہم مان بھی لیں کہ اس قرآن کریم کے اندر کچھ زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ غلط ہے،
حالانکہ ہمارا ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کریم میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن کریم غلط نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو دوسری کتابیں دی۔ تورات کو اللہ نے نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، لیکن ان کتابوں کو نازل فرمانے کے بعد ان کی قوم کو اور ان کے نبیوں کو کہہ دیا کہ میں نے ان کتابوں کو تمہارے سپرد کر دیا، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1200 یا 1250 سال پہلے ایک آدمی گزرا ہے، ابن مقفع، بہت بڑا عربی داں۔ جو انسان عربی پڑھتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے مدارس میں جو عربی ادب پڑھتا ہے، اس کی کتاب کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کتاب کو نہ پڑھے اور وہ عربی کا ادیب بن جائے۔ ایسا بڑا ادیب اور ایسا عربی زبان کا ماہر، اسلام کے آنے سے تقریباً 150 سال کے بعد جب دیکھا لوگوں نے کہ یہ قرآن کریم کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی اگر تم اس کے بارے میں شبہ کرتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لیا ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے تو تم اس جیسا قرآن لا کر کے دکھا دو۔ پورا قرآن کریم کوئی نہیں لا سکا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم پورا قرآن کریم نہیں لا سکے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ پورا قرآن کریم نہیں لا سکے، اس جیسی 10 صورتیں ہی لا کر کے دکھا دو۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے۔ جب 10 صورتیں نہیں لا سکے تو اللہ نے تیسرا چیلنج قرآن میں فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی لا کر کے دکھا دو۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس جیسی چھوٹی سی صورت بھی کوئی نہیں لا سکا۔ 150 سال کا عرصہ گزر چکا تھا تو تمام عیسائی بادشاہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی تمام مسلمانوں نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جیسی چھوٹی سی صورت ہی لا کر کے دکھا دو۔ تو سب کے سب بادشاہ مل کر کے، ایک ملک کا بادشاہ نہیں، 10-12 ملکوں کے بادشاہ ملے اور جا کر کے ابن مقفع کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ ابن مقفع ہم تمہیں جو کچھ چاہو گے تم وہ تمہیں دیں گے، لیکن قرآن کریم کی چھوٹی سی جو صورت ہے اس کی جیسی ایک چھوٹی سی صورت تم لکھ کر کے دے دو۔ تو ابن مقفع نے کہا کہ میں لکھ دوں گا، لیکن میری چھوٹی چھوٹی 2 شرطیں ہیں۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ وقت کے بادشاہ تھے، سب پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ میری ایک سب سے چھوٹی خواہش یہ ہے کہ میرا ایک محل بنایا جائے شیشے کا، چاروں طرف شیشے ہوں، نیچے بھی شیشے ہوں، اور اس کو ایسی جگہ بنایا جائے جہاں نیچے سے دریا بہہ رہا ہو۔ بادشاہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے اور اپنے دماغ کو معطر اور روشن کرنے کے لیے میں اس کو بنوا رہا ہوں، تاکہ اگر میرا دماغ تھک جائے تو میں اس کی طرف دیکھوں تو میرے دماغ کو سکون ملے۔ اور ایسی جگہ بناؤ جہاں پر چاروں طرف ہرے بھرے پہاڑ ہوں، جب میں چاروں طرف نظر دوڑاؤں تو میرے دماغ کو تازگی ملے اور سکون ملے۔ کہ اچھا کوئی بات نہیں، بنوا دیں گے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا میری دوسری شرط یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ہال بنایا جائے اور اس ہال کے اندر ایک قالین بچھایا جائے اور اس قالین کے نیچے سونے کی اشرفیوں کو دبایا جائے۔ پوچھا کہ بھئی سونے کی اشرفیوں کو کیوں چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا اس لیے تاکہ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے کسی سے کہنا نہ پڑے کہ بھئی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، بس میں قالین کے نیچے ہاتھ ڈالوں، جتنے پیسے کی مجھے ضرورت ہو میں اسے نکال لوں اور اپنی ضرورت کو پورا کر لوں۔ بادشاہوں نے ان دونوں چیزوں کا انتظام کر دیا اور وہ 6 مہینے تک اس کے اندر لگا رہا، لکھتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد
ایک بادشاہ نے سوچا کہ جا کر کے دیکھا تو جائے کہ ابن مقفع کیا کر رہا ہے۔ جا کر کے دیکھا کہ جس کمرے کے اندر وہ موجود ہے تو دیکھا اس کمرے کے اندر پھٹے ہوئے کاغذ پڑے ہیں، چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ تو جا کر کے کہا کہ ابن مقفع کیا کر رہے ہو؟ تو وہ تو اپنے لکھنے میں مشغول تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ لکھ رہا ہے پھاڑ رہا ہے، لکھ رہا ہے پھاڑ رہا ہے، لکھ رہا ہے پھاڑ رہا ہے۔ کئی مرتبہ جب بادشاہ نے اس کو آواز دی تب جا کر کے اس نے دیکھا کہ کون آیا ہے، کہ بادشاہ وقت آیا ہے۔ دیکھا کہ ابن مقفع کیا کر رہے ہو؟ کہ کچھ نہیں۔ کہ لکھ دیا قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت کا بدل لکھ لیا تم نے؟ فرمایا کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس چھوٹی سی آیت کے اندر جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں تو میں صرف ان کے مطلب کے اندر اب تک غور کر رہا ہوں، 6 مہینے ہو گئے میں ان کے مطلب تک نہیں پہنچ سکا ہوں۔ اس چھوٹی سی سورت کا بدل اور اس جیسی چھوٹی سی سورت کو لکھنا تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر جو معانی اور مفاہیم جمع کیے ہیں، میں ان مفاہیم اور معانی کو تلاش کرنے کی جستجو کر رہا ہوں لیکن نہیں پہنچ سکا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کریم ایسا قرآن کریم ہے کہ جس کا بدل آج تک پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں لا سکا اور نہ ہی کوئی لا سکتا ہے۔ قیامت تک کتنی ہی کوئی کچھ بھی کرتا رہے لیکن قرآن کریم جیسی صورت، قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی سی آیت کوئی دنیا کے اندر نہیں لا سکتا۔ اور کیسے لا سکتا ہے جب اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا ہے، اس لیے تاکہ ہم اس کو اپنا مشعل راہ بنائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ زندگی کا چاہے جو بھی گوشہ ہو، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے تمام احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے اندر، پوری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بیان فرما دیے ہیں۔ کمی ہماری ہے کہ ہم قرآن کریم کے اندر غور نہیں کرتے، کہ ہم قرآن کریم کو اپنا اسوہ اور نمونہ نہیں بناتے، قرآن کریم کو اپنا مشعل راہ نہیں بناتے، قرآن کریم کی ہم نہیں مانتے۔ ورنہ یاد رکھو، آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام ان کی کیسی حالت تھی جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دنیا انہیں جانتی نہیں تھی، دنیا انہیں مانتی تک نہیں تھی، اقوام عالم کے پلڑے میں ان کا کوئی بدل ہی نہیں تھا، نہ ان کو کوئی پوچھتا تھا، نہ ان کو کوئی ٹوکتا تھا، اور ان کو عرب کے بدو کہتے تھے۔ لیکن یہ قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے، یہ قرآن کریم ایک عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان تحفہ ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جب تک ابو قحافہ کا بیٹا قرآن کریم کے دامن میں نہیں آیا تھا تو ابو قحافہ کا بیٹا تھا، لیکن جب قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم نے اسے صدیق اکبر بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے خطاب کا بیٹا عمر تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم نے اسے عمر فاروق بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عفان کا بیٹا عثمان تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو قرآن کریم نے اسے غنی اور ذی النورین بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے علی المرتضیٰ تھے، ابو طالب کا بیٹا تھا، لیکن قرآن کریم کے دامن میں آیا تو علی المرتضیٰ اور حیدر کرار بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے حبشے کا بلال تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو مؤذن رسول بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے عبداللہ کا بیٹا عباس تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو مفسر قرآن بن گیا۔ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے فارس کا سلمان تھا، قرآن کریم کے دامن میں آیا تو میرے سرکار نے فرما دیا کہ سلمان تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے، سلمان تو میرے خاندان کا ایک فرد ہے اور میرے خاندان کا ایک انسان ہے۔
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ رکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کتنا بھی انتشار ہو، کتنی لڑائیاں ہوں، کتنا جنگ و جدل ہو، لیکن جب اس قرآن کریم کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے تو یہ قرآن کریم ہمارے اندر سے تمام اختلافات کو ختم کر دے گا، ہمارے اندر سے تمام لڑائیوں کو ختم کر دے گا، ہمارے اندر سے تمام جنگ و جدل کو ختم کر دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا ایک نام حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے قید و صعوبت برداشت کر کے جب مالٹا کی جیل سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے پوری قوم کو جمع کر کے خطاب فرمایا تو مسلمانوں سے بڑے درد، بڑے کرب اور بڑے آہ و زاری کے ساتھ حضرت شیخ الہند نے فرمایا تھا کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے جیل میں رہ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے، اپنے شاگردوں کو جیل کے اندر رہ کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے اور اپنے شاگردوں کے ذریعے سے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ پتہ کرو آج مسلمان پوری دنیا کے اندر کیوں ذلیل ہے، کیوں خوار ہے، کیوں پٹ رہا ہے، کیوں مار کھا رہا ہے، کیوں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ میں نے بہت غور کیا، اس کی مجھے دو وجہ نظر آئی کیوں مسلمان پریشان ہیں۔ فرمایا نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، مسلمانوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو بند کر دیا ہے، مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، اس کو تعویذ کی کتاب سمجھ لیا، اس کو تبرک کی کتاب سمجھ لیا، اس کو پڑھنے کی کتاب نہیں سمجھا ہے۔ اور دوسری وجہ جو حضرت شیخ الہند نے فرمائی وہ یہ تھی، فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں انتشار ہے، اگر مسلمان آج بھی اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر لے اور قرآن کریم کو اپنا مشعل راہ بنا لے، قرآن کریم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لے، تو آج پھر مسلمانوں کی وہی شان، وہی قوت، وہی طاقت ہو سکتی ہے کہ جس کو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، وہ جو لٹ گئی تیری عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو تو جاگ جائے آج بھی وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ آج بھی مسلمان کوئی زیادہ دور نہیں گئے، مسلمان کوئی زیادہ دور نہیں گئے، زیادہ وقت نہیں گزرا، اگر ہم اپنے اندر یہ بات پیدا کر لیں کہ قرآن کریم کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب کچھ ہمارا ہو سکتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم جو ہم اور آپ سنتے ہیں، سناتے ہیں، ان کو پڑھنے اور پڑھانے والے یہ مدارس اسلامیہ اور مساجد ہیں، ان مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، ان مساجد کے اندر پڑھانے والے ہمارے امام ہیں، اور ان خانقاہوں کے اندر پڑھانے والے ہمارے بزرگان دین ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کسی ملک کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی چوکیاں بنائی جاتی ہے اور بڑے بڑے اڈے بنائے جاتے ہیں اور آرمی کے کینٹ بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ ملک کی حفاظت کر سکے، علماء کرام فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے ذریعے سے ان مدارس کو قائم فرمایا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ ان مدارس اسلامیہ کو مضبوط کریں۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ مضبوط رہیں گے تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا رہے گا، دین محفوظ رہے گا، شریعت محفوظ رہے گی، قرآن محفوظ رہے گا، شریعت محفوظ رہے گی، احادیث نبویہ محفوظ رہے گے، اور یہ پوری دنیا کے اندر علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام، مفتیان کرام، اور یہ جب سب کے سب سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے، تلاوت کرنے والے، قرآن کریم کو پڑھنے والے، قرآن کریم کو پڑھانے والے، اساتذہ کرام اور طلبہ کرام، یہ سب کے سب جبھی محفوظ ہو سکتے ہیں جبکہ یہ مدارس اسلامیہ اور یہ مساجد محفوظ رہیں گے۔ اور ان سب کی ذمہ داری
ہم سب کے اوپر بنتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی ان کی حفاظت کریں۔ اور ان کی حفاظت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی حفاظت ایسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو موقع دیا ہو تو اس کے لیے دعا کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا ہو تو ان کی امداد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا ہو کہ کسی کے پاس کوئی مدرسے کا کوئی سفیر آیا ہے تو اس کی مدد کریں۔ اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا ویوہار کریں، اس کے ساتھ اچھی بول چال کریں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کو دھتکارنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ وہ دین کے قلعے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ وہ دین کے قلعے کے لیے اللہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدارس کے لیے چندہ دو، مدارس کے لیے چندہ دو۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم پورا سال کماتے ہیں، کمائی ہماری پسینے کی ہے، پورا سال ہم کماتے ہیں اور یہ مدارس والے آ جاتے ہیں اس کو وصول کرنے کے لیے۔ نہیں نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے، اپنی راہ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اپنی حدیث کی حفاظت کے لیے، اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے اگر ہمارے مال میں سے کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ لگوا دے تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔